ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے بیان سے پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ سب سے پہلے یہ نیت کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے اول تا آخر بیان میں شرکت کروں گا، گفتگو سے بچتے ہوئے، ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے، ممکن ہوا تو بیان کی تعظیم کی نیت سے دو زانو بیٹھ کر بیان سنوں گا۔ تو آپ میں سے جن جن کے لیے ممکن ہو وہ دو زانو بیٹھ جائیں۔ موبائل فون کے استعمال سے بھی بچوں گا، تو موبائل فون بھی سائلنٹ کر کے اپنے جیب میں ڈال لیجئے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ عام دنوں میں درود پاک پڑھیں تو بھی رحمتیں برکتیں لوٹتے چلے جائیں، مگر اسپیشلی بالخصوص جمعہ کے دن درود پاک پڑھنا یہ بہت خاص ہے۔ یعنی جمعہ کا دن اور شب جمعہ، جمعرات کی رات اور جمعہ کا دن، درود پاک کے اتنے فضائل ہیں کہ جب درود پاک کے فضائل پر کتاب لکھی جاتی ہے تو اس میں ایک الگ عموماً باب باندھا جاتا ہے کہ شب جمعہ اور جمعہ والے دن درود پاک پڑھنے کی الگ سے فضیلتیں۔ تو اس قدر اہم ہے آج کا دن درود پاک پڑھنے کے حوالے سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ علی نور علی الصراط فمن صلی علی یوم الجمعۃ 80 مرۃ غفرت لہ ذنوب 80 عاما۔ یعنی میرے آقا نے فرمایا مجھ پر درود پڑھنا ہے، اور جو جمعہ کے دن مجھ پر 80 مرتبہ درود پڑھے گا اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اب اس قدر بابرکت جمعہ کے دن درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، اور دیکھیں اللہ کی رحمت، کام تھوڑا ثواب زیادہ، مشقت تھوڑی اجر زیادہ۔ دنیا میں نوکری کرنے والے کو اس کو زیادہ پیسے ملتے ہیں جو کام بھی زیادہ کرے، جتنی محنت، جتنی مشقت، جتنا اوور ٹائم لگاتا ہے اس کو پیسے زیادہ ملتے ہیں۔ مگر رب کی رحمت دیکھو، درود پڑھنے میں ٹائم ہی کتنا لگتا ہے، 80 بار درود پاک، 80 سال کے گناہ معاف۔ ایک اور حدیث پاک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ روایت بیان کرتے ہیں، من صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مولا علی فرماتے ہیں، یوم الجمعۃ 100 مرۃ، جس نے جمعہ کے دن 100 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا، وہ قیامت کے دن اپنے ساتھ ایک ایسا نور لے کر آئے گا اگر اسے تمام مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو بھی کافی ہوگا، اتنا نور لے کر آئے گا۔ تو 100 بار درود پاک۔ تو جمعہ کا دن تو اسپیشلی ہمارا یہ اہتمام ہونا چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کریں، اور دنوں میں بھی کریں مگر جمعہ کا دن اسپیشلی۔ آئیے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہمارے اس سنت و بھرے بیان میں ایک ایسی باطنی بیماری، ایک ایسا پرابلم
جس پر انشاءاللہ ہم کچھ مدنی پھول حاصل کریں گے، کہ جس کی وجہ سے گھر گھر میں جس کو آپ کہیے ٹینشن ہے، دوست دوست سے بدزن ہو جاتا ہے، بھائی بھائی سے ناراض ہو جاتا ہے، رشتہ داریاں کٹ جاتی ہیں، اعتماد کی فضا ختم ہو گئی۔ بعض اوقات ہم ساتھ کھا پی رہے ہوتے ہیں، ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات ایک ساتھ ہی سفر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنے ساتھ والے اسلامی بھائی پر اعتماد نہیں جمتا۔ پتہ نہیں جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے، اس نے جو واقعہ سنایا ٹھیک سنایا کہ نہیں سنایا، اس نے جو کہا میں کل آؤں گا پتہ نہیں آئے گا نہیں آئے گا۔ یعنی ہمیں اپنے بہت قریبی لوگوں پر سے بھی اعتماد اٹھتا جا رہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اور اس کی وجہ سے ہم بے چین سے رہتے ہیں۔ ہمیں ہر کسی پر بعض اوقات کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو ہر کسی پر شک رہتا ہے، ہر کسی کی بات میں وہ ڈاؤٹ میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ ٹھیک ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ یہ کیا وجہ ہے؟ اور اس بنا پر میاں بیوی پر شک، بیوی میاں پر شک کر رہی ہے، باپ کو بیٹے پر شک ہے، بیٹے کو باپ پر شک ہے، یعنی اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج اس موضوع پر ہم چند مدنی پھول حاصل کریں گے، اور انشاءاللہ اپنے اندر اگر اس بیماری کو پاتے ہیں تو اس کا علاج بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک مسجد میں نماز ادا کرنے گیا، میں نے دیکھا کہ وہاں ایک مالدار تاجر بھی بیٹھا تھا اور قریبی ایک فقیر غریب بیٹھا دعا مانگ رہا تھا۔ اب وہ فقیر کی دعا سنیے گا، بڑی عجیب و غریب دعا۔ مسجد میں بیٹھ کر دعا مانگ رہا ہے، یا الہی آج میں نے اس طرح کا کھانا اور اس قسم کا میں نے حلوہ کھانا ہے، یعنی مثال کے طور پر یا اللہ آج میں نے بریانی کھانی ہے اور گاجر کا حلوہ کھانا ہے، میں مثال دے رہا ہوں، کسی قسم کے کھانے اور کسی قسم کے حلوے کی وہ دعا کر رہا تھا۔ اب تاجر برابر میں بیٹھا، اس نے یہ بدگمانی کی، نیگیٹو سوچا، اس نے منفی سوچا کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ اس لیے دعا کر رہا ہے کہ میں سن لوں، پیسے والا ہوں نا، اس کو یہی کھانا کھلا دوں، مجھ سے ڈائریکٹ مانگ لیتا، اب مجھے سنانے کے لیے اللہ سے دعا مانگ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے بریانی کھانی ہے، گاجر کا حلوہ کھانا ہے۔ اب یہ کچھ بھی کر لے، میں نے نہیں کھلانا اس کو، خواہ خواہی مجھے سنانے کے لیے دعا کر رہا ہے نا، اب یہ کتنی دعا مانگ لے، میں نے نہیں کھلانا اس کو۔ وہ تاجر نے اپنے دل ہی دل میں اس بندے کے بارے میں کیا کیا؟ بدگمانی کی، برا سوچا، مائنس نیگیٹو سوچا، اور کہا کہ یہ دعا مانگ رہا ہے نا اللہ سے، اس کی نیت یہ میں سن لوں، میں اس کو کھلا دوں، میں نے نہیں کھلانا اب اس کو، مانگتا رہے دعا۔ اچھا کہا کچھ نہیں، ذرا غور کیجئے گا، تاجر نے اپنی زبان سے کوئی کام نہیں کیا، کام کیا کیا؟ دل ہی دل میں کیا۔ اچھا اب وہ فقیر نے دعا مانگی، سو گیا، تاجر بھی بیٹھا، فقیر مسجد میں سو گیا۔ تھوڑی دیر بعد مسجد کے اندر ایک بندہ آیا جس کے ہاتھ میں بڑا سا طباق، تھال جس کو آپ کہہ لیں، اس پہ کپڑا ڈھکا ہوا، وہ آیا، اس نے اس فقیر کو نیند سے جگایا کہ اٹھو، اور کہا کہ یہ تھال آپ کے لیے لایا ہوں، یہ قبول کر لو۔ اور وہ تاجر سارا منظر دیکھ رہا ہے، اس نے غور سے دیکھا تو جب کپڑا اٹھایا تو اس تھال کے اندر وہی کھانا یعنی بریانی، اور اگر بالفرض اس نے گاجر کے حلوے کی دعا کی تھی تو گاجر کا حلوہ موجود۔ اب فقیر نے جتنا کھانا تھا کھایا اور وہ تھال اس بندے کو واپس دے دیا کہ باقی آپ لے جاؤ۔ اب تاجر نے اس کھانا لانے والے کو روک لیا کہ یہ بتاؤ کیا تم اس کو پہلے سے جانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں جانتے۔ کہا نہیں میں تو نہیں جانتا۔ کہا اچھا اب بتاؤ کہ یہ ماجرا کیا ہے؟ تم ایک تھال میں کھانا لے کر آئے ہو، اس کو نیند سے جگایا، کھانا پیش کیا، اس میں بھی ایک خاص قسم کا کھانا، اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ وہ بندہ کیا کہتا ہے جو تھال لے کر آیا تھا؟ کہتا ہے میں بھی ایک مزدور آدمی ہوں، بڑا غریب، تھوڑے تھوڑے پیسے کمانے والا، 1 سال سے میری بیٹی اور میرے بچوں کی امی میری زوجہ نے اس کھانے کی خواہش کی تھی، 1 سال سے تمنا تھی، تھوڑے 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 پیسے جمع کر کے آج ہمارے گھر میں یہ کھانا بنا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے گھر والوں کو کھانا ہم مل کر کھاتے، بیوی ابھی کھانا پکانے میں مصروف تھی کہ میری آنکھ لگ گئی، میں سویا تو میری قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی۔ کونین کے والی، مدینے کے سلطان، رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے، اور مبارک لباہ مبارکہ کو جنبش ہوئی، پھول جھڑنے لگے، الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے کہ آج تمہارے علاقے میں اللہ کا ایک ولی آیا ہوا ہے،
فلاں مسجد میں اس کا قیام ہے، جو خانے تم نے اپنے بیوی بچوں کے لیے تیار کروائے ہیں ان خانوں کی اسے بھی خواہش ہے، اس کے پاس لے جاؤ، جتنی خواہش ہوگی وہ کھا لے گا، باقی تم کو واپس کر دے گا، اور بقیہ جو بچ جائے گا اللہ تعالیٰ اس میں تمہیں برکت عطا فرما دے گا۔ وہ کہتا ہے میں نے تو خواب دیکھا، آقا کی دید ہو گئی، میں تو کھانا لے کر آقا کے حکم پر آ گیا ہوں، دیکھو اس نے کھانا بھی کھا لیا، تھوڑا واپس بھی دے دیا، اور اس پورے کھانے کے بنانے، جمع کرنے، پکانے میں 1 مسکال سونا یعنی 4.5 ماشا یہ میرا کھانے میں خرچ ہوا ہے، یعنی وہ اس نے بتایا۔ اب وہ تاجر کیا کہتا ہے کہ میں تمہیں ان کھانوں کو لیے تم نے مسکال بھر سونا خرچ کیا تھا، مجھ سے 10 مسکال سونا لے لو اور اس نیکی میں مجھے حصہ دار بنا لو، جو تم نے نیکی کی ہے نا اس نیکی میں مجھے بھی حصہ دے دو۔ وہ کہتا ہے یہ کیسے ممکن ہے، میرے آقا نے مجھے حکم دیا، مجھے اتنی بڑی سعادت ملی، میں کسی کو حصہ دار نہ بناؤں گا۔ کہتا ہے 20 مسکال سونا لے لو، مجھے اس نیکی میں حصہ دار بنا لو۔ کہتا ہے میں ساری دنیا کی تم مجھے دولت دے دو، میں تمہیں اس میں شریک نہیں بنا سکتا۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، وہ کہتا ہے اگر تمہاری قسمت میں یہ نیکی ہوتی تو تم پہل کر لیتے، آج اللہ نے مجھے یہ سعادت دی ہے۔ بہرحال وہ خاص رحمت میں نعمتوں کے شکرانے ادا کرتا، وہ جو بندہ کھانا لایا تھا وہ بھی گھر چلا گیا، اور تاجر حیران پریشان نادم اپنے گھر کو واپس لوٹا۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے سیکھنے کو کیا ملا کہ اس تاجر نے اس فقیر پر بدگمانی کی، برا سوچا کہ یہ دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے، یہ مجھ سے مانگنا چاہتا ہے اس لیے اللہ سے دعا کر رہا ہے، اور یہ اتنی بڑی نیکی سے محروم ہو گیا۔ حالانکہ وہ اللہ کا ولی تھا، اس کی دعا میں وہ تاثیر تھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی کے خواب میں تشریف لے جاتے ہیں اور جا کر فرماتے ہیں کہ اس کو کھانا پہنچا دو۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، سیکھنے کو یہ ملا کہ بدگمانی اچھی چیز نہیں، کسی کے بارے میں برا گمان نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے کا پرابلم یہ ہے، ہم سے کوئی بات کرے تو لگتا ہے جھوٹ بول رہا ہے، ہمیں کوئی کہے کہ جناب میں یہ کر آیا ہوں، میں لگتا ہے نہیں یہ بھی غلط بول رہا ہے۔ آج ہمارے سامنے کوئی عبادت کرے تو ہمارے مسلمان بھائی اس کے بارے میں یہ بدگمانی کرتے ہیں مجھے دکھانے کے لیے عبادت کر رہا ہے، یہ رو رہا ہے نا، یہ مجھے دکھانے کے لیے رو رہا ہے، یہ فلاں مسجد بنائیے لوگوں کو دکھانے کے لیے بنائیے، پتہ چلا اس نے تو نیکیاں کر لی، اور ہم منفی سوچ کر، ہم بدگمانی کر کے جہنم میں لے جانے والے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ آج مسلمانوں کی بہت بڑی اکثریت، ہماری سوچ ہی مائنس شروع ہوتی ہے، نیگیٹو سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے آج کچھ گمان کے بارے میں سنیے کہ گمان ہونا چاہیے، کسی کے بارے میں سوچ ہونی چاہیے، تو وہ کیسی ہونی چاہیے؟ بدگمانی اچھی چیز نہیں، نیگیٹو اپروچ اچھی چیز نہیں۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ ترجمہ کنز ایمان، اے ایمان والو بہت گمانوں سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے۔ بار بار برا سوچنا، ہر بار نیگیٹو سوچنا یہ اچھا نہیں۔ حضرت علامہ عبداللہ ابو عمر بن محمد شیرازی بیداوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کثرت گمان سے ممانعت کی حکمت بیان کرتے ہوئے تفسیر بیداوی میں لکھتے ہیں، تاکہ مسلمان ہر گمان میں محتاط ہو جائے اور غور و فکر کرے کہ یہ گمان کس قبیل سے ہے، یعنی سوچتے وقت یہ غور کرے کہ کہیں یہ کثرت گمان اور بعض گمان گناہ ہو جاتے ہیں، جو قرآن نے فرمایا میں جو سوچ رہا ہوں یہ غلط تو نہیں سوچ رہا، یہ گناہ تو نہیں ہو جائے گا مجھے۔ اب غور کریں نا، اس تاجر نے زبان سے کچھ نہیں کہا تھا، ہاتھ سے کوئی کام نہیں کیا تھا، یعنی بظاہر کوئی فیل نہیں کیا، مگر بدگمانی کر کے اتنی بڑی نعمت سے محروم ہو گیا، یعنی دل ہی دل میں نیگیٹو سوچ کر کتنا بڑا لاس کر گیا۔ یہ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ بہت سارے گناہ وہ ہیں جس کے لیے ہم کوئی نہ کوئی فیل کرتے ہیں، بولتے ہیں تو جھوٹ ہوتا ہے نا، ہیں بندہ معاذ اللہ بد نگاہی کرتا ہے تو گناہ گار ہوتا ہے، کوئی چیز سامنے ہوتی ہے تو اس کے ساتھ برا کام کرتا ہے۔ بدگمانی اتنا برا فعل ہے، کوئی ساتھ ہو نہ ہو، اکیلے کمرے میں بند ہے، برا سوچی جا رہا ہے،
اس پر پختہ یقین کیے جا رہا ہے، سامنے والے کے لیے ویسا ہی گمان دل میں رکھتا جا رہا ہے، اور اکیلے کمرے میں گناہوں کا میٹر جاری ہے، بول بھی کچھ نہیں رہا پھر بھی گناہ ہو رہا ہے۔ یہ اتنا برا فعل ہے کہ بندہ اپنے دل میں کسی کے بارے میں برا گمان کر لے۔ یقیناً بدگمانی کی بھی کچھ جائز صورتیں ہیں، آئیے کچھ تفصیل سن لیتے ہیں۔ یاد رہے کہ گمان کی دو قسمیں ہیں، حسن ظن اور سوء ظن، اچھا گمان اور برا گمان۔ اب حسن ظن کی بھی دو قسمیں ہیں کہ حسن ظن کبھی تو واجب ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ بندے کو اچھا ہی گمان رکھنا چاہیے۔ بعض اوقات حسن ظن مستحب ہوتا ہے، اور وہ کب ہوتا ہے کہ جب کوئی نیک صالح مومن ہو تو اس کے ساتھ اچھا گمان رکھے کہ ماشاءاللہ یہ بڑا نیک ہے، بڑی عبادت کرتا ہوگا، سچ بولتا ہوگا، پازیٹو اچھا گمان رکھنا نیک آدمی کے لیے یہ مستحب۔ اب بدگمانی جو آج کل جو ہمارا موضوع بھی ہے اور جس کی وجہ سے بڑی تباہیاں ہو رہی ہیں، اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو بدگمانی جائز ہے اور ایک بدگمانی ممنوع، ناجائز۔ اچھا، اب بدگمانی کی پہلے تعریف سمجھ لیں، یہ بہت ضروری ہے، بیماری کا پتہ ہی نہیں ہوگا تو علاج کہاں سے کریں گے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ بدگمانی کی تعریف کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں، بدگمانی سے مراد یہ ہے کہ بلا دلیل دوسرے کے برے ہونے کا اعتقاد جازم، یعنی یقین کر لینا، بدگمانی کی جائز صورت بھی ہے۔ اس کی جائز صورت کیا ہے کہ فاسق کے معلن کے ساتھ ایسا گمان کرنا جیسے افعال اس سے ظہور پاتے ہوں۔ مثال کے طور پہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی صاحب بحر شریعت لکھتے ہیں، بے شک مسلمان پر بدگمانی حرام ہے مگر جبکہ کسی قرینے سے اس کا ایسا ہونا ثابت ہوتا ہو تو اب حرام نہیں۔ مثلا کسی کو شراب خانے میں آتے جاتے دیکھ کر یہ خیال کرنا کہ یہ شراب پینے والا ہے تو اب بدگمانی ناجائز نہیں، کیونکہ آپ نے اس کو شراب خانے میں آتے جاتے دیکھا ہے۔ اسی طرح بدگمانی کرنے والے کا قصور نہیں، یہ شراب خانے میں جانے آنے والے کا قصور ہے، اس کو ایسی جگہ نہیں جانا چاہیے تھا کہ لوگ میرے بارے میں بدگمانی کریں۔ یعنی یہ بھی خیال کرنا ہے کہ ایسی جگہ جانے آنے سے خود کو بھی بچائیں، چاہے وہ شراب نہیں پیتا، مگر اگر کوئی باہر دیکھے گا، اب کسی کو آپ سنیما گھر سے نکلتا ہوا دیکھیں اور اب بندہ کہ یہ فلم دیکھ کے آ رہا ہے تو یہ گناہ گار نہیں ہے، کیونکہ اس کو سوچنا چاہیے تھا کہ بھلے اگر میں کسی اور کام سے گیا تھا مجھے سنیما گھر نہیں جانا چاہیے تھا۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ لیکن بہتر تو یہاں بھی یہی ہے کہ بندہ بدگمانی نہ کرے، کوئی نہ کوئی اس کا پازیٹو حل سوچ لے کہ نہیں ہو سکتا ہے کسی اور کام سے گیا ہو، لیکن یہ گناہ گار نہیں ہوگا اگر یہ اس کے بارے میں بدگمان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ایک اور بڑی اہم بات یاد رہے کہ گناہ کرنے والے اہل معصیت اور اعلانیہ جو گناہ کرتے ہیں ان کے بارے میں بدگمانی جائز ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کی بدگوئی اور عیب اچھالنا شروع کر دیں، بلکہ ایسی صورت میں رضائے الہی کے لیے صرف دل میں انہیں برا سمجھا جائے گا کہ برا فعل کرنے والا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو برا کام کرتے دیکھا تو اب میسج چلانا شروع کر دیے، فون کرنا شروع کر دیا، پتہ چلا فلاں بندہ یہ کرتا ہے، بدگمانی تو جائز ہے ایسے لوگوں کی۔ نہیں، بدگمانی جائز ہونا اور ہے اور کسی کے عیب اچھالنا اور ہے۔ روایتوں میں آتا ہے جو بندوں کے عیب چھپاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بھی عیب چھپاتا ہے۔ جو بندوں کے عیبوں کی تلاش میں رہتا ہے، جو لوگوں کے عیب اچھالتا ہے، اس کے عیب بھی لوگوں کے سامنے کھول دیے جاتے ہیں۔ آج کسی کے عیب کسی کو بتاتے ہوئے ہمیشہ یہ سوچنا کہ میں اور آپ عیب سے خالی نہیں، میری اور آپ کی خطائیں کم نہیں، اس مسلمان اس میرے بھائی کے عیب کھل گئے، لوگوں کو پتہ چل گیا میرے عیبوں پر پردہ ڈلا ہوا ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے، تو کبھی بھی کسی کے عیب اچھالنے والے نہ بننا۔ پتہ بھی چل جائے نا کہ کسی کے بیٹے نے یہ کیا، معاذ اللہ کسی کی بیٹی کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا، کسی کی بہن کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا، فلاں کے گھر میں یہ مسئلہ ہو گیا، ہمیں کیا ضرورت ہے کسی اور کو بتانے کی؟ یہاں تو مرچ مسالے لگا کر مزے لے لے کر دوسروں کی کہانیاں بتائی جاتی ہیں۔ پتہ چلا فلاں کے ساتھ یہ ہو گیا، پتہ چلا اس نے ایسا کر دیا، ہاں اس کے بیٹا نے بڑی باتیں کرتا تھا نا، اس کے بیٹے نے یہ کام کیا ہے۔ استغفر اللہ، آج تم یہ دوسروں کو عیب بتا رہے ہو، کسی مسلمان کی عزت کو پامال کر رہے ہو، کل اگر تمہارے عیبوں سے پردہ اٹھ گیا تو پھر کس کو منہ دکھاؤ گے؟
عربی کا ایک مقولہ ہے، من دہی کا دوہی کا، جو کسی پر ہنسا کل اس پر بھی ہنسا جائے گا۔ آج جو کسی پر مذاق اڑا رہا ہے، کسی کے عیب اچھال رہا ہے، اسے اس بات سے لرز جانا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کل اس کے بارے میں بھی یہی ہو رہا ہو۔ تو ہمیں عیب چھپانے والا، لوگوں کی پردہ پوشی کرنے والا بننا چاہیے۔ تو بہرحال بدگمانی کی بات ہو رہی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان سنیے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر مسلمان کی عزت، مال اور جان دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ اب یہاں یہ سوچنا ہے، اس میں عزت بھی ہے، اس میں جان بھی ہے، اس میں مال بھی ہے۔ جو مال چھینتے ہیں مسلمان کا، جو مال غصب کرتے ہیں مسلمان کا، وہ بھی سوچ لیں یہ حرام۔ جو معاذ اللہ کسی کی جان پر حملہ کرتے ہیں یہ بھی حرام، اور جو عزتوں پر حملہ کرتے ہیں یہ بھی حرام۔ ان تینوں باتوں سے مسلمان کو بچنا چاہیے۔ اور اسی طرح میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب آئیے، یہ تو ہو گئی بدگمانی کی جائز اور ناجائز صورتیں۔ اب یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ ہم نے ایک تو قرآن پاک کی آیت سنی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان سنیے، میرے آقا کا فرمان عبرت نشان، بدگمانی سے بچو، بے شک بدگمانی بدترین جھوٹ ہے، یعنی جھوٹ کی بھی بدترین قسم ہے۔ اسی طرح آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان، جس نے اپنے مسلمان بھائی سے برا گمان رکھا، بے شک اس نے اپنے رب سے برا گمان رکھا۔ اب وہ میرے بھائی اور وہ میری اسلامی بہنیں غور کریں کہ جن کی سوئی ہی نیگیٹو سے شروع ہوتی ہے، کسی کو فون کیا، فون نہیں اٹھایا، ہاں بھائی ہمارا نمبر دیکھ کر نہیں اٹھا رہا ہوگا، بڑا آدمی ہو گیا ہے، پہلے تو ہمیں خود فون کرتا تھا، اب کریں پھر بھی نہیں اٹھاتا، کنجوس ہے، واپسی کال بھی نہیں کرتا۔ کسی کے گھر گئے دروازہ کھٹکھٹانے، دروازہ نہیں کھلا، ہاں اندر بیٹھا ہوگا پھر بھی نہیں کھول رہا، سٹارٹ ہی بدگمانی ہے، شروع ہی بدگمانی سے کیا۔ بچے نے باہر آ کر کہا ابو نہیں ہے، اپنے برابر والے سے کہہ رہے جھوٹ بول رہے ہیں، اندر بیٹھا ہوگا پتہ چل گیا میں آیا ہوں، منع کر دیا۔ پیسوں والے ہوتے نا تو باہر گیٹ پہ آ کے مرحبا کہہ کے ماشاءاللہ کہہ کے گھر میں لے جاتا، ہمیں منع کر دیا۔ اللہ کے بندوں، ہر بات میں نیگیٹو سوچنا، ہر بات میں منفی سوچ، کیا آپ ہر فون اٹھا سکتے ہیں؟ جب آپ سو رہے ہوتے ہیں آپ فون اٹھاتے ہیں؟ جب آپ باتھ روم میں واش روم میں ہوتے ہیں فون اٹھاتے ہیں؟ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ فون اٹھاتے ہیں؟ تو اگر آپ نے جس وقت کسی کو فون کیا، کیا وہ نماز نہیں پڑھ سکتا تھا؟ کیا وہ آرام نہیں کر سکتا تھا؟ کیا وہ واش روم میں نہیں ہو سکتا تھا؟ کیا آپ کا اور دنیا کے ہر اسلامی بھائی کا فون اٹھانا اس پر واجب ہے؟ لیکن آپ نے کال کیا، اس نے فون نہ اٹھایا، ہو سکتا ہے وہ تو اس وقت تلاوت کر کے نیکیاں کما رہا ہو، تم نے بدگمانی کر کے حرام کام کر لیا۔ غور کیجئے کہ آج ہر بات میں نیگیٹو اپروچ ہے ہماری۔ کسی کو دعوت دی، دعوت میں نہیں آیا، ہاں بھائی اب غریبوں کی دعوت میں کہاں آئے گا، اب تو یہ مالداروں کے چکر لگاتا ہے، بڑا مغرور ہو گیا ہے، وہ دعوت میں نہیں آیا، آپ نے سوچا ہی غلط، آپ چلے ہی نیگیٹو، اور ناجائز حرام نہ جانے کتنی بدگمانیاں دل میں جمع کرتے چلے گئے۔ اور اگر کچھ عرصے کے بعد اس سے ملاقات ہو اور اس کو کہیں کہ بھائی آپ دعوت میں نہیں آئے تھے، اور وہ بتائے کہ اس دن میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، تو مجھے بتاؤ کتنی شرمندگی ہوتی ہے کہ یار میں تو پتہ نہیں کیا کیا سوچ گیا تھا اس کے بارے میں۔ وہ بتائے کہ میری والدہ ہاسپٹل میں تھی، میں امی کے ساتھ ہاسپٹل میں دوائی لے رہا تھا، اس لیے معذرت میں آپ کی دعوت میں نہیں آ سکا۔ ذرا سوچو بدگمانی کر کے کتنا غلط دل میں گمان جما لیا۔ یہ بڑا پرابلم ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں۔ آج ہر بندے کی ہر بات کا ہم نے نیگیٹو ہی خیال لینا ہے۔ ہمارے گھر میں برابر میں مکان بن جائے، اس کا مکان بڑھتا جا رہا ہے، ہماری بدگمانی بڑھتی جا رہی ہے۔ ہاں بھائی اب تو 2 نمبر کا پیسہ آ گیا ہے، دیکھو تو صحیح کیسا مکان بنا رہا ہے، کل تک تو چھوٹے مکان میں رہتا تھا، کدھر سے آیا یہ پیسہ؟ ارے اللہ کے بندے، اللہ نے اسے دیا، اللہ تمہارے بھائی کو ترقی دے رہا ہے، تم دعا کرو اس کے لیے کہ یا اللہ اسے اور برکت دے۔ وہ ترقی کرتا جا رہا ہے، تم حسد میں جلتے جا رہے ہو۔ کسی کی گاڑی آ جائے، ہاں سود سے بینک سے نکالی ہوگی، ارے کمال ہے یار، کبھی کوئی اچھا سوچنا ہی نہیں ہے، کبھی کوئی اچھا خیال لانا ہی نہیں ہے۔ اسکوٹر کوئی لے لے، سائیکل کوئی لے لے، کوئی مدینے چلا جائے، افسوس تو دیکھو، کوئی حج پہ جائے تو لوگ کہتے ہیں جناب پیسہ کدھر سے آیا حج پہ جانے کے لیے؟ توبہ توبہ توبہ۔ ایک طرف تو ہم خود کہتے ہیں کہ جنہیں بلایا مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں، اور دوسری طرف کوئی عمرے اور حج پر چلا جائے تو اب اس کے بارے میں بدگمانی شروع۔
ہاں بھائی اب 2 نمبر کا بڑا کام شروع کر دیا ہے، سود کا کاروبار کرتا ہے، فلاں جگہ سے لاٹری نکل آئی ہوگی، کسی سے قرضہ لیا ہوگا، ارے پیسے مانگ مانگ کے مدینے گیا ہوگا۔ اللہ کی قسم غور کرو تمہاری گندگی پر کہ اسے آقا نے مدینے بلا لیا، تم گندگی میں لوٹ پوٹ ہو رہے ہو۔ نیگیٹو اپروچ، ہر بات میں مائنس سوچنا۔ کسی کی نوکری میں ترقی ہو جائے تو جلن شروع ہو جاتی ہے، کسی کا گھر اچھا بن جائے تو پرابلم شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ دینی ماحول میں چلے، یہ تو دنیاوی لوگوں کی بات ہوئی نا، ارے دینی ماحول میں کسی کو ترقی مل جائے، نگران بن گیا، ہاں بھائی اس نے جناب فلاں نگران صاحب کو راضی کر لیا ہوگا، سفارش لگائی ہوگی کسی سے۔ اب غور کریں، مذہبی کہلانے والے بھی بدگمانی کا شکار ہیں۔ یہ وہ بیماری ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں۔ اگر کسی مؤذن صاحب کو ہوتے ہوئے کسی اور کو امام بنا دیا جائے تو مؤذن صاحب بدگمانی کا شکار کہ میرے ہوتے ہوئے فلاں کو امام بنا دیا، فلاں کو خطیب بنا دیا، فلاں کو فلاں جامعہ کا ناظم بنا دیا، اس کو علاقے کا نگران بنا دیا، جمعہ 8 دن ہوئے نہیں دعوت اسلامی کے ماحول میں، اس کو نگران کابینہ بنا دیا۔ یعنی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بھی بدگمانیاں جو کرتے ہیں۔ غور کریں، یہ وہ بیماری ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں جو ہم نے ہر طبقے سے دور کرنی ہے، اپنے دل کو اس برے خیالات سے بچانا ہے۔ یاد رکھیے، امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت کا ایک بڑا، جس کو کہتے ہیں نا چوٹ مارنے والا جو ہے نا، وہ فرمان سناؤں آپ کو کہ بندہ غور کر لے کہ میرا دل جو ہے وہ کن چیزوں میں پڑ گیا ہے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں خبیث گمان خبیث دل ہی سے نکلتا ہے۔ جس کا دل ہی گندا ہو جائے نا وہ گندی خیال سوچتا ہے، جس کا دل صاف ہو وہ برے خیال نہیں سوچتا۔ یا میری گھر میں اسلامی بہنیں سوچیں، اسلامی بہن جب ساس ہے تو آج اگر بہو کہے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تو ساس کہتی ہے جھوٹ بول رہی ہے، اس کی تو طبیعت خراب ہو ہی نہیں سکتی، کوئی روبوٹ ہے، مشین ہے، وہ بھی انسان ہے نا، بیمار، آج پھر جھوٹ بول رہی ہے، سر میں درد ہے۔ کیوں اچھا نہیں سوچتے، کیوں پازیٹیو نہیں سوچتے؟ اسی طرح بہو سوچے کہ ساس آج کہہ دے کہ بیٹا آج میری طبیعت ٹھیک نہیں، یہ کام بھی تم کر دو، تو یہ بڈھی کو پڑا یہ سارے کام مجھے سے کروانے ہیں۔ یہی وہ بدگمانی ہے، یہی وہ بے اعتمادی ہے، یہی وہ دل میں گندے خیالات ہیں جو ہم کسی کے بارے میں اچھا سوچنے پر مجبور ہی نہیں ہوتے۔ خدا را اپنے دل میں پازیٹیو سوچئے، اچھا گمان رکھیے۔ ایک بڑا پیارا جملہ امیر اہل سنت کی بارگاہ سے ملا، فرماتے ہیں اگر ہو سکے تو یاد کر لیں، چاہیں تو لکھ لیں۔ باپا فرماتے ہیں، اور بعد میں نگران شورا سے بھی بیانات میں یہ سنا کہ بدگمانی میں کوئی خیر نہیں، بدگمانی میں کوئی خیر نہیں، حسن ظن میں کوئی شر نہیں۔ اتنی پیاری بات ہے کہ اگر آپ کسی کے بارے میں اچھا گمان رکھیں آپ کو پرابلم کوئی نہیں ہونی، اور اگر آپ کسی کے بارے میں برا گمان رکھیں آپ کو فائدہ کوئی نہیں ہونا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کوئی بندے کا گھر بن گیا آپ اچھا سوچ لیں، ماشاءاللہ اللہ نے برکت دی، اللہ اسے اور برکت دے۔ کوئی مدینے جا رہا ہے آپ دعا کریں یا اللہ اس کو بھیجا مجھے بھی مجھ پر بھی کرم فرما دے۔ کسی کی ترقی ہو رہی ہے آپ اچھا گمان رکھیں، لیکن یہاں اسٹارٹ ہی اب آپ مثال کے طور پہ فون کرتے ہیں کہ فون نہیں اٹھاتا تو کہ یہ اچھی بات ہے یہ سوچنا کہ اس نے میرا نمبر دیکھ کر نہیں اٹھایا، بندہ سوچ رہے نماز پڑھ رہا ہوگا میرا بھائی، اس میں آپ کا کیا نقصان ہو گیا؟ تو حسن ظن میں کوئی شر نہیں، بدگمانی میں کوئی خیر نہیں۔ اب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں ایک اور بڑا پرابلم، بعض اوقات لوگ نیک لوگوں سے، علماء سے، بزرگوں سے بھی بدگمانی کرتے ہیں، ان کو بھی ٹیسٹ کرتے ہیں کہ چلو ذرا دیکھیں فلاں بڑے بزرگ بنتے ہیں، فلاں کرامت ہے کہ نہیں ہے، فلاں کمال ہے کہ نہیں۔ میں سوال پوچھوں گا، جواب آتا ہوگا تو پتہ چلے گا کتنے بڑے عالم ہیں۔ معاذ اللہ، کوئی اپنے بڑوں کو بھی چیک کرتا ہے، کوئی اپنے بڑوں سے بھی بدگمانی کرتا ہے۔ کتنا غلیظ ہوگا وہ شخص جو نیک لوگ اللہ والوں سے بھی بدگمانی کرے اور ان کو بھی ایگزام کرے ان کا۔ ایک بار سیدنا عبداللہ بن اسعد یافعی حضرت بشر حافی کے دور کے ہیں، ایک صاحب علم و فضل کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ بغداد میں ایک بڑا سوداگر تھا جو اولیاء کرام کے بارے میں بڑی بدگمانی کرتا تھا، بڑی بد کلامی کرتا۔ کچھ عرصے کے بعد میں نے دیکھا کہ یہ شخص تو اولیاء کرام کی صحبت میں اٹھنے بیٹھنے لگا ہے اور اپنی ساری دولت اولیاء کرام میں لٹا دی۔ تو اب میں نے اس سوداگر سے اس تبدیلی کی وجہ پوچھی تو کہتا ہے میں غلطی پر تھا۔ اس کا احساس مجھے ایک بار اس طرح ہوا کہ ایک بار سیدنا بشر حافی کو میں نے دیکھا، جمعے کی نماز تھی، جمعہ پڑھ کے جلدی جلدی باہر نکلنے لگے۔ اب ہمارے یہاں بھی یہ ہے
کبھی امام صاحب جلدی باہر نکل جائیں تو مقتدی بدگمانی میں، دیکھا امام صاحب سنتیں نہیں پڑھتے. ارے اللہ کے بندو، سنتیں گھر جا کر پڑھنا زیادہ افضل ہے. ہوتے کون ہو تم بدگمانی کرنے والے ہیں؟ فلاں بندہ آج صلاۃ والسلام نہیں پڑھ رہا، واپس جا رہا ہے تو اس کے بارے میں بدگمانی شروع. آپ غور کریں کہ دل کے اندر کتنی گندگی ہے کہ ہر بندے کے بارے میں نیگیٹو سوچنا، پازیٹیو نہیں سوچ سکتے. وہ کہتے ہیں حضرت بشر حافی نماز پڑھ کے جلدی جلدی جمعے کی باہر نکلے. میں نے کہا کمال ہے، اتنے بڑے اللہ کے ولی بنتے ہیں، جمعے کے بعد دعا بھی نہیں مانگی باہر. میں پیچھے پیچھے آگے گیا، آپ نے ایک نان بائی کی دکان سے روٹی لی. میں نے کہا یار کمال ہے، کھانے کی اتنی جلدی ہے ان کو، تھوڑی دیر بعد کھانا کھا لیتے. اللہ کے ولی کہلاتے کھانے کے لیے باہر آ گئے. اچھا پھر اور باہر جانے لگے، میں اور پیچھے پیچھے. میں نے سوچا کمال ہے، اب تو لگتا ہے کسی باغ میں بیٹھیں گے اور مزے سے روٹی کھائیں گے. بدگمانی پر بدگمانی، بدگمانی پر بدگمانی. بولا میں پیچھے پیچھے، حضرت بشر حافی آگے آگے. چلتے 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 اب میں نے دیکھا کہ آپ ایک مسجد میں پہنچ گئے. میں بھی مسجد میں گیا، دیکھا تو ایک بیمار آدمی اس مسجد میں بیٹھا تھا. آپ اس کے سرہانے گئے اور اپنے ہاتھ سے اسے روٹی کھلانے لگے. اب تھوڑی دیر ہوئی تو وہ تو حضرت وہاں سے چلے گئے، میں گاؤں کی سیر کرنے نکل گیا. اب جب میں تھوڑی دیر بعد کسی سے پوچھا کہ واپس مسجد آیا کہ حضرت بشر حافی کہاں ہیں؟ کہ وہ تو واپس بغداد چلے گئے. کہا اچھا بغداد کہاں ہے، کتنا دور ہے؟ وہ تو چلتے چلتے آ گیا تھا اس گاؤں میں. تو کہا بغداد یہاں سے تقریباً 120 میل دور ہے. اب وہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ تو کرامت تھی ان کی، مجھے پیدل چلا کے اتنی منٹوں میں لے آئے. 120 میل واپس، اس زمانے میں جانا تو آسان ہی نہیں تھا. کہتا اب کب آئیں گے؟ اس نے کہا بھائی یہ تو ہر ہفتے آتے ہیں، اب اگلے جمعے آئیں گے. کہتا پورا ہفتہ مسجد میں بیٹھا رہا کہ حضرت آئیں گے کرامت سے لے جائیں گے. 120 میل تو نہیں چل سکتا. ایک ہفتے بعد پھر حضرت بشر حافی آئے. اب جناب انہوں نے وہی کام کیا، غریب کو کھانا کھلایا. کہتا ہے میں واپس پیچھے پیچھے ہونے لگا تو اب آپ نے کیا کہا حضرت بشر حافی نے کہ تم میرے ساتھ کیوں آئے تھے؟ میں نے کہا حضور مجھ سے غلطی ہو گئی. فرمایا چلو میرے پیچھے پیچھے آؤ. جب میں ان کے پیچھے چلتا رہا، تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ بغداد معلیٰ آ گیا ہے. اب انہوں نے مجھے کیا کہا، جاؤ اور آئندہ ایسا نہ کرنا. اب اس کے بعد اس نے توبہ کی اور اولیاء کرام کا غلام بن گیا. پتہ چلا اللہ والوں کو چیک نہیں کیا جاتا، اللہ والوں کو ٹیسٹ نہیں کیا جاتا. اعلیٰ حضرت ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صاحب اولیاء کرام کے میں سے تھے اور بادشاہ آپ کی خدمت میں آیا. اب بادشاہ نے کہا یار دیکھتے ہیں یہ اللہ کے ولی کہلاتے ہیں، اتنے سارے سیب ان کے سامنے پڑے ہیں، یہ جو سب سے خوبصورت والا لال والا سیب ہے نا، اگر یہ مجھے اٹھا کر دے دینا میں سمجھ جاؤں گا یہ دل کے حال جانتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ دل واقعی اگر اللہ کے ولی ہیں تو ان کو پتہ چل جائے گا. اب وہ اللہ کے ولی تھے. کہتے ہیں میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں. فرماتے ہیں کہ میں ایک بار مصر گیا، وہاں ایک بڑا سا جلسہ تھا اور وہاں ایک شخص تھا جس کے پاس ایک گدھا تھا. لوگوں کے سامان آپس میں مکس کر دیے گئے اور گدھے کی آنکھوں پہ پٹی باندھی گئی اور گدھے کو کہا گیا کہ بتاؤ کس کا سامان کس کے پاس ہے. تو گدھا جس کا سامان ہوتا نا اس کے پاس جا کر بتاتا یہ بیگ اس کا ہے، یہ صندوق اس کا ہے. یعنی گدھے نے یہ کمال دکھایا اس میلے کے اندر. پھر وہی والا سیب اٹھایا اور بادشاہ کو دیا کہ اگر ہم یہ سیب نہ دیں تو اللہ کے ولی نہیں ہیں، اور سیب دے دیں تو کون سا گدھے سے بڑا کام کیا ہم نے. بات سمجھے میری؟ کیسی چوٹ کی گئی. اگر کوئی کمال دکھانا ہے تو کمال تو جانور بھی دکھاتا ہے. آج کل بندر کیسے کیسے کمال دکھاتا ہے، تو بندر کو اللہ کا ولی مان لو گے؟ تو یہ سوچنے والی بات ہے کہ اللہ والوں کو ٹیسٹ نہیں کیا جاتا، اللہ والوں کے امتحان نہیں لیے جاتے، ان کی عظمت دل میں بٹھا کر ان سے برکتیں لی جاتی ہیں. ٹیسٹ کرنے تو ابو جہل بھی آیا تھا، ٹیسٹ کرنے تو ابو لہب بھی آیا تھا، کفار مکہ آئے تھے. اگر اللہ کے سچے نبی ہو تو چاند کے ٹکڑے کر دو. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ پاک میں کھڑے رہ کر چاند کے ٹکڑے فرمائے، لیکن اس میں بھی کئی لوگ کلمہ نہ پڑھے، کہتے ہیں جادوگر ہیں، معاذ اللہ. اور جو ماننے والے تھے، شب معراج کی رات، معراج کی شب گئے تھے نا کفار مکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ اے ابو بکر جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ کہ رات کے تھوڑے حصے میں آسمانوں کی سیر کر کے مسجد اقصیٰ سے ہو کر آ گیا ہوں. وہاں ٹیسٹ کرنا مقصود نہ تھا، نبی کی محبت دل میں تھی. سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں میرے آقا کہتے ہیں تو سچ فرماتے ہیں. ماننے والے کیا بن گئے؟ تو غور کرنے والی بات ہے. چاہے مسلمان ہو ان سے بھی اچھا گمان، اللہ کے نیک بندے ہوں ان سے اور اچھا گمان.
اس میں ہماری بھلائی اور اسی میں ہماری آخرت کا بھلا ہے، تو ہمیشہ پازیٹیو سوچنا چاہیے۔ اور جس طرح ہم نے سنا کہ خبیث گمان خبیث دل سے پیدا ہوتا ہے، اگر دل کو صاف کرنا ہے، ان برے افعال سے خود کو بچانا ہے، تو اس کے بے شمار علاج علماء نے لکھے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، پہلا علاج یہ کہ بندہ مسلمانوں کی خوبیوں پر نظر رکھے۔ باپا نے پچھلے دنوں مذاکرے میں بھی فرمایا تھا کہ 2 قسم کی مکھی ہوتی ہیں، گھریلو مکھی اور شہد کی مکھی، ہاؤس فلائی اور ہنی بی۔ اب آپ غور کر لیں کون سی مکھی بننا چاہتے ہیں۔ گھر کی مکھی جو ہوتی ہے نا، وہ جا کر گندگی پر ہی بیٹھتی ہے، پورے گھر میں جدھر کچرا ہوگا آپ کو ادھر وہ مکھی نظر آئے گی، اور شہد کی مکھی جا کر پھولوں پر بیٹھتی ہے۔ تو آپ کسی کی خوبیاں تلاش کر لیں، ضروری ہے اس کی کسی نہ کسی بات پر آپ نیگیٹو ہی سوچنا شروع کر دیں، تو خوبیاں تلاش کرنے والے بنیں۔ پھر اسی طرح بدگمانی کے بارے میں جو عذابات، جو حرام، جو بدترین جھوٹ ہم نے سنا، پیارے آقا نے فرمایا بندہ وہ خیال دل میں لائے اور دل کو صاف کر دے۔ اس طرح میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے کہ عربی مقولہ ہے، جب کسی کے کام برے ہو جائیں اس کے خیالات بھی برے ہو جاتے ہیں۔ بندہ اپنے افعال اچھے کرنا شروع کر دے، اور اس کے لیے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کے سامنے ہے۔ اجتماعات میں شرکت، مدنی قافلوں میں سفر، مدنی چینل کا دیکھنا، مدنی انعامات پر عمل، یہ وہ اعمال ہیں اگر آپ کرتے چلے جائیں گے، اس طرح کے بیانات سننے کا موقع ملے گا تو دل کی گندگی صاف ہوگی، اور جب دل صاف ہوگا تو گمان بھی صاف ہوں گے، خیالات بھی صاف ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم ہم نے آج تک جتنی بدگمانیاں کی، رب کریم اپنے کرم سے معاف فرمائے، ہمیں ہمیشہ اچھا سوچنا نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایمان